بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 160 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 160 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے 63 تک پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلی مرتبہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں اور قرآن پاک کا مکمل ترجمہ انشاءاللہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں۔ انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کا مکمل ترجمہ آسان انداز کے ساتھ عام فہم طریقے سے سکھایا جائے گا، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ ہماری ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں۔ قرآن پاک کے جو اسباق آپ پڑھتے ہیں ان کی تشریح آپ کو ڈسکرپشن میں دی جاتی ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ ضرور دیکھا کریں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے 3 رنگوں کی مدد سے 2 اسلوب اپنائے گئے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اور یہ تمام تر جتنی بھی علامتیں ہیں ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہیں۔ مکمل آپ کو پلے لسٹ کے اندر ایک 16 ویڈیوز کا آپ کو ایک مجموعہ ملے گا، اس کو آپ لازمی ایک مرتبہ دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی استفادہ حاصل ہوگا۔ اسلوب نمبر 1 تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اس میں 3 رنگوں کا جو استعمال ہے، اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن حاجک فیہ، پس جو جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں، من بعد ما جاءک، اس کے بعد کہ آیا آپ کے پاس، من العلم علم، فقل تو کہو، تعالوا تم سب آؤ، تو ہم بلائیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا اور ہم بلائیں اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا اور ہم خود آ جائیں، وانفسکم اور تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل پھر ہم گڑ گڑا کر دعائیں کریں، فنجعل لعنت اللہ پھر ہم ڈالیں اللہ کی لعنت علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ تو یہ جو آیت ہے اسے آیت مباہلہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کا جو وفد نجران تھا ان کو چیلنج دیا تھا، تو یہ آیت مباہلہ ہے۔ ان ھذا بے شک یہ، لہو القصص الحق یقیناً ہے ہی سچا بیان، وما من الہ اور نہیں کوئی معبود برحق الا اللہ سوا اللہ کے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی یقیناً غالب حکمت والا ہے۔ فإن تولوا پس اگر یہ سب پھر جائیں، فإن اللہ علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین ایسے سب فساد کرنے والوں کو۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن حاجک پس جو جھگڑا کرے آپ سے، فیہ اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ آیا آپ کے پاس علم، فقل تو کہو، تعالوا تم سب آؤ، ندعو ابناءنا ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم اور ہم بلائیں اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم اور ہم خود آ جائیں تم خود آؤ، ثم نبتہل پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پھر ہم ڈالیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ ان ھذا بے شک یہ، لہو القصص الحق یقین ہے ہی سچا بیان، وما من الہ اور نہیں کوئی معبود برحق الا اللہ سوائے اللہ کے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لہو العزیز الحکیم یقیناً غالب حکمت والا ہے۔ فإن تولوا پس اگر یہ سب پھر جائیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین ایسے سب فساد کرنے والوں کو۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ قرآن پاک کا جو ترجمہ سیکھنا ہے ہم نے دوسرے اسلوب کے تحت، وہ کالا رنگ جو ہے اس میں اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن حاجک فیہ پس جو جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ آیا آپ کے پاس علم، قل تو کہو، تعالوا آؤ،
ندعو ابناءنا، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو، و نساءنا و نساءکم، اور ہم بلائیں اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، و انفسنا و انفسکم، ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر یہ دعا کریں، مباہلہ کریں، فنجعل لعنۃ اللہ، پھر ہم ڈالیں اللہ کی لعنت علی الکاذبین، جھوٹوں پر، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یقیناً یہی سچا بیان ہے، یہی حق ہے، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی معبود برحق اللہ کے سوا، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لہو العزیز الحکیم، یقیناً غالب حکمت والا ہے، فإن تولوا، پھر اگر یہ پھر جائیں اور مقابلے میں نہ آئیں، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم بالمفسدین، خوب جاننے والا ہے ایسے فسادیوں کو۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ لیجیے، اور اسی طرح صدقہ جاریہ کے طور پہ سبق کو آگے ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ جو لوگ بھی سیکھیں ہمیں اس کا اجر ملے اور ہمارے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن الفاظ کی اردو میں استعمال کی وضاحت۔ تو کافی سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہم نے قرآن کو نہایت آسان بنا دیا۔ تو یہ اور اس سے اچھا عام فہم اور آسان انداز آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ قرآن پاک کو ایسے سمجھیں کہ جو آپ کے روزمرہ گفتگو کے اندر، جیسے نساءنا، نسوانی، تربیت نسواں، انفسنا، نفس، نفسا، نفسی، لعنت اللہ، لعنت ملعون، اسی طرح کاذبین، کذاب، تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں آپ ان کو اگر غور سے دیکھیں تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ قرآن پاک میں وہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ تھوڑا زیر زبر یا حرکات کے فرق کے ساتھ، تو یہ بہت ہی آسان اور عام فہم اسلوب ہے۔ اس کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن پاک کا ترجمہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اسی طرح محنت کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔